حقیقت یہ ہے کہ اجتماعی اور انفرادی صلات میں یہی فرق نہیں ہے کہ جب صلات کو بہت سے لوگ مل کر ادا کر دیں تو اجتماعی کہلاتی ہے، ایسا نہیں، اور جب ایک فرد تنہائی میں ادا کر دے تو انفرادی نماز ہے، اس کی اکیلے کی ہے۔ ان دونوں میں مسلمانوں بنیادی فرق یہ ہے کہ اجتماعی صلات اور انفرادی صلات، انفرادی صلات کو اگر انفرادی صلات کہا جا سکے تو اگر اکیلا آدمی نماز پڑھے، اور اکیلے آدمی کی نماز کو ہم نماز نہیں کہتے، اگر اسے ہم نماز کہیں تو دو الگ الگ تصورات کی ترجمان ہیں۔ اجتماعی صلات کی بنیاد اس تصور پر ہے کہ قرآن کی روح سے مسلمان کی تربیت، اس کی ذات کی تربیت اسلامی معاشرہ کے اندر باقی لوگوں کے ساتھ مل کر ایک جز بن کر ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ کی عبادت سے مفہوم یہ ہے کہ مسلمان قانون خداوندی کی بے لاگ بے لوث اطاعت کرتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے، دوسرے بہن بھائیوں سے محبت کرتا ہے، اور یہ سارے کام مسلمانوں معاشرے کے اندر رہ کے ہوتے ہیں، اور اکیلے طور پر، انفرادی طور پر نہیں ہوتے۔ اس کے برعکس جو لوگ تنہائی میں اکیلے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ان کا تصور یہ ہے کہ وہ اپنا تزکیہ نفس معاشرے سے ہٹ کر اپنی ذات کے لیے، خود غرضی کے لیے کرتے ہیں، اور ان کی عبادت کا مفہوم خدا کی بندگی، اس کی اطاعت، اس کے حکموں کو ماننا نہیں، اس کی پرستش ہے۔ یہ اکیلے ہو سکتی ہے، انفرادی طور پر ہو سکتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ دونوں تصورات اپنی اصل بنیاد کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ قرآن مسلمانوں انفرادی تصور حیات کے خلاف صدائے احتجاج ہے اور اجتماعی تصور حیات کا دائی۔ مسلمانوں جسے ہم تنہا آدمی کی نماز کہتے ہیں، جسے ہم اکیلے آدمی کی صلات کہتے ہیں، جسے ہم انفرادی صلات کہتے ہیں، وہ در حقیقت نماز نہیں، صلات نہیں، وہ دعا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ آل عمران میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے۔ قصہ حضرت زکریا کی ابتدا ان الفاظ سے ہوتی ہے، انک سمیع الدعا۔ زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی اور کہا کہ تو مجھے اپنے ہاں سے اولاد عطا فرما دے، انک سمیع الدعا۔ اس کے بعد ہے کہ وہ ہنوز قربان گاہ میں کھڑا دعا مانگ رہا تھا، خدا نے اسے بیٹے کی بشارت دے دی۔ پھر سورہ مریم میں اس بات کی وضاحت بھی کر دی کہ زکریا کا دعا مانگنا، اس کی دعا کا قبول ہو جانا، اسے اپنے بیٹے کی بشارت کا مل جانا، سب ایک وقت میں ہو گیا تھا۔ چنانچہ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو زکریا قربان گاہ سے نکل کر اپنے لوگوں کی طرف آ گئے، اپنی محراب سے نکل کر، اپنے حجرے سے نکل کر، اپنے کمرے سے نکل کر لوگوں کی طرف آ گئے۔ لہذا حضرت زکریا کے قصے میں یصلی فی المحراب کی معنی قرآن کی صلات ادا کرنا نہیں، بلکہ بیٹے کی دعا مانگنا ہے۔ صلات کا لفظ مسلمانوں دعا کے معنوں میں قرآن میں متعدد مقامات پر آیا ہے۔ سورہ توبہ آیت 103 میں فرمایا، تیری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا تو درست ہے کہ دعا انفرادی طور پر مانگی جا سکتی ہے، آپ اللہ کی عبادت اکیلے جتنا چاہیں کرتے رہیں، لیکن نماز، صلات مسلمانوں صرف اجتماع کے ساتھ ہے۔ قرآنی صلات اجتماعی طور پر ادا ہو سکتی ہے، انفرادی طور پر ادا نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں انفرادی طور پر بھی واضح رہے کہ جو نمازیں اس وقت ہم باجماعت پڑھتے ہیں، جنہیں ہم جماعت کے ساتھ والی صلات کہتے ہیں، وہ بھی در حقیقت انفرادی صلات بن گئی ہوئی، اس لیے کہ اس میں بنیادی تصور خدا کی پرستش اور انفرادی تزکیہ ہے۔ لہذا اس وقت نہ تو کوئی ایک فرد کی الگ نماز قرآنی نماز ہے، صلات ہے، نہ ہی نماز باجماعت کے مقصود کے اعتبار سے قرآنی ہے۔
قرآن نے مسلمانوں تشکیل معاشرہ کا جو پروگرام دیا ہے اس میں اس نے سرات کر دی ہے کہ خدا کی حمد و ستائش اور اقرار و اطاعت و انقیاد کے بعد اہم معاملات کے متعلق باہمی معاشرت کی جائے. انہی کو موقف اجتماعات صلاۃ کہا جاتا ہے. یہی نماز کا اصل مقصد ہے. ہم یہ بات برس ہا برس سے اور قریب قریب ہر نماز کے وقت اب ہر مسجد سے سن رہے ہیں, ہمارے کانوں میں آ رہی ہے کہ بھئی تم اپنی نمازوں کو درست کرو. لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کہ اس سے مفہوم کیا ہے, کیونکہ کہنے والا جانتا نہیں. مسجد میں آواز دینے والے کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ تم اپنا وضو ٹھیک سے کرو, نماز کے فرائض واجبات سنن وغیرہ وغیرہ کو نہایت احتیاط اور خیال سے کرو, اس کے ارکان کو ٹھیک ٹھیک ادا کرو, کھڑے ہو تو دونوں پاؤں میں اتنا فاصلہ رکھو, تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو کانوں کی لو تک پہنچے, قیام میں ہاتھ فلاں مقام پہ ہو, رکوع میں جھکنے کی یہ شکل ہے, سجدہ اس صورت میں ہو, وغیرہ وغیرہ. اب تنہائی میں ان صاحب سے پوچھیں تو وہ کہہ دیں گے نماز خضوع اور خشوع کے ساتھ ادا ہو. اس میں حضور قلب نہایت ضروری ہے. انسان کو عاجزی ناتوانی سے خدا کے حضور رونا اور گڑ گڑانا چاہیے. اب میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, یہ ظاہر ہے کہ اس 1000 برس میں کروڑوں انسان ایسے گزر چکے ہیں اور آج بھی کروڑوں انسان ایسے ہیں جو اپنی نماز میں تعدیل ارکان کا بھی خیال رکھتے ہیں, پوجا پاٹ سمجھ لیا. چنانچہ ان کے ہاں صلاۃ کے لفظ بھی اب دعا, پریئر, پرستش, ورشپ یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. مسلمانوں بالکل یہی پوزیشن ہماری نماز کی ہو چکی ہے جسے ہم انفرادی صلاۃ یا اکیلے آدمی کی نماز کہتے ہیں یا اپنی اپنی نماز کہتے ہیں. اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے گی کہ ہماری اصل خرابی بھی یہی ہے. ہم نے سمجھ لیا کہ انفرادی صلاۃ کو درست کرنے سے قرآنی صلاۃ کے نتائج مرتب ہو سکتے ہیں, مگر ایسا نہیں. یہ ہماری سوچ ہے, اللہ سبحانہ کا قانون نہیں. لیکن مسلمانوں اب سوال یہ ہے کہ جب انفرادی صلاۃ قرآنی صلاۃ ہے ہی نہیں تو اس کی درستگی سے قرآنی صلاۃ کا, قرآن کی دی ہوئی نماز کا ثمر ہمیں کیسے مل سکتا ہے, اس کے ثمرات ہمیں کس طرح حاصل ہو سکتے ہیں. ارے آپ انفرادی نماز میں خشوع اور خضوع, حضور قلب پیدا کر کے زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں کہ اپنی دعا میں رکت پیدا کر لیں, خدا کی پرستش پوری توجہ کے ساتھ کر لیں. انفرادی نماز کی درستگی سے اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے, لیکن اس سے وہ ثمرات نہیں حاصل ہو سکتے جن کا ذکر قرآن نے فرمایا ہے. مسلمانوں اس میں شبہ نہیں کہ جب جماعت مومنین نظام صلاۃ سے قوانین و احکام خداوندی کا اتباع کرے گی, ملک میں قانون نافذ کرے گی, تو وہ اتباع محض مشینی طور پر نہیں ہوگا, اس میں پورا پورا سوز, گداز, عجز اور نیاز شامل ہوگا. ان کی نمازوں میں بھی اتباع دل کی گہرائیوں سے ابھرے گا اور خون کے ذرے ذرے میں حلول کر جائے گا. اس اتباع سے جو درخشندہ نتائج برآمد ہوں گے وہ مسلمانوں کے لیے حقیقی مسرت اور سچی تمانیت کا موجب بنیں گے. اس طرح اس نظام صلاۃ میں مسلمان کی عقل و بصیرت, جذبات دونوں حقیقی تسکین حاصل کریں گے. لیکن جب نظام صلاۃ کا باقی نہ رہے, انفرادی ہو جائے, ہر شخص اپنے متعلق سوچنا شروع کر دے, تو پھر دنیا پرست عقلی ہیلا جوئیوں سے دنیا کی دولت اکٹھی کریں گے اور اس طرح سے ان کے جذبات کی تسکین ہو جائے گی. اور دیندار انفرادی پرستش سے, پوجا سے اپنے جذبات کی تسکین کا سامان فراہم کریں گے. قرآن نے جب سورہ مریم آیت 59 میں فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد ان کے متبعین نے صلاۃ کو ضائع کر دیا, فرمایا شہوات کے پیچھے لگ گئے, سو اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی تھا. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, یہاں پر اتباع شہوات سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ اپنے جذبات کی تسکین قوانین خداوندی کی بجائے اپنے طریقوں سے کرتے ہیں یا چاہتے ہیں, یہ ان کی غلطی ہے.
میری بات یاد رکھیے، قرآن کی طرف سے جو عبادت ہے وہی عبادت ہے، جو فرض ہے وہ عبادت ہے۔ اپنی طرف سے آپ جتنے مرضی چلے مراقبے اور جو مرضی آپ کاٹتے رہیں، اللہ کے جو قوانین قرآن میں دیے گئے ہیں ان پر عمل کرنا ان سے زیادہ افضل ہے۔ مسلمانوں، یہ بات آج میں آپ پہ واضح کر دوں کہ قرآن کی روح سے جذبات کی تسکین بری بات نہیں۔ بری بات یہ ہے کہ جذبات کی تسکین غیر خدائی طریقوں سے کی جائے۔ جذبات کی تسکین کا ایک ذریعہ قیام صلاۃ ہے، جس میں دنیاوی خوشگواریوں کے حصول اور انسانی ذات کی تربیت و استحکام سے انسانی جذبات کی صحیح تسکین ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ صلاۃ ضائع کر کے، نماز ضائع کر کے اپنے طور پر جذبات کی تسکین کا سامان فراہم کرنا، یہ طریقہ غلط ہے۔ اب یہ بھی ظاہر ہے کہ انسانی جذبات صرف حیوانی جذبات تک محدود نہیں۔ مسلمانوں، ان میں وہ مقدس جذبات شامل ہیں جن کی تسکین مذہب پرست طبقہ انفرادی پرستش کی روح سے حاصل کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، قرآن کریم نے، اللہ سبحانہ نے قرآن میں اس کو رہبانیت کی اصطلاح سے تعبیر کیا ہے، اور رہبانیت میں انفرادی نماز ہوتی ہے جسے خدا کی پرستش کہتے ہیں، اور وہ لوگ جو راہب ہوتے ہیں خدا کی پرستش سے اس طرح سے سکون حاصل کر لیتے ہیں، خدا کے مقرر کردہ خوشگوار نتائج کا حامل مگر نہیں بن سکتے، کیونکہ اللہ سبحانہ نے اعلان کر دیا کہ اس نے اس طریقہ کا حکم نہیں دیا۔